اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جن کو ہم نے زمین کے اندر حکومت عطا کی، آزادیاں عطا کی، پھر انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، ہم نے ان کو پھلوں کی نعمت سے نوازا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، آسمان سے ہم نے ان کو پانی کی نعمت سے بھی نوازا، پھلوں کے رزق سے بھی نوازا، اور ان کے گھروں سے نیچے سے نہریں بہتی تھیں۔ پھر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، رب رحمان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، شیطان کی تابعداری کرنے کی وجہ سے، نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، پھر ہم نے ایک اور کو کھڑا کر دیا۔ محترم بھائیو، رب رحمان فرماتے ہیں اگر تم زمین کے اندر انصاف نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے، بدکاریاں کرتے چلے جاؤ گے، شرک کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے بدلے میں کوئی اور قوم لے کے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے رب رحمان سے محبت کریں گے۔ عزت علی المؤمنین اذلۃ علی الکافرین، مومن آپس کے اندر محبت کرنے والے ہوں گے، کافروں کے خلاف ان کی نفرت ہوگی۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو دے دیا۔ اس کا تھوڑا سا ماضی ہم دیکھیں، کس طریقے سے ہمیں رب رحمان نے پاکستان عطا کیا۔ پیچھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے، مکہ کی طرف منہ کر کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے مکہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! ان بدبختوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جب کھڑے کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جیسے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ نے بندے کھڑے کیے۔ پھر ان لوگوں نے لوگوں کی غیرت کو جگایا۔ انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کی آیتیں سنائیں۔ لوگوں، عزت کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ جیو، دین پر جیو، نبی کی حرمت پہ جیو، قرآن کی عزت کے لیے جیو، اللہ کی توحید کے لیے جیو۔ جب ان لوگوں کو اسلام کی، توحید کی، جب ان کو باتیں سنائیں، جہاد کی باتیں سنائیں، پھر لوگ کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر کے، عمر بن خطاب کی تلوار کو لے کے، خالد بن ولید کی تلوار کو لے کر کے اب دنیا کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان نے ہندوؤں کو بھی بلایا، سکھوں کو بھی بلایا، اور بابا جی محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ وہ مسلمانوں کی طرف سے قائد کھڑے ہوئے، لیڈر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے مسلمانوں کو کھڑا کیا، ان کی غیرت کو جگایا۔ کہیں لاہور کے اندر میٹنگیں کی، کہیں دہلی کے اندر، بلوچستان کے اندر، پشاور کے اندر، اور کہیں کہاں جا کر کے مسلمانوں کی غیرت کو جگایا، ان کو اٹھایا۔ عزت کے ساتھ جیو۔ ایک ہم ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس ملک کا نام علامہ اقبال نے ان سب کو بتایا، اس کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لوگوں کو بات بتلائی، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، عورت کو، سب کو یہ پیغام دیا
پھر وہ وقت آیا جب 1940 کے اندر قرارداد پاکستان منٹو پارک لاہور کے اندر 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، مسلمانوں کا رہن سہن الگ ہے، مسلمان الگ چیز ہیں۔ لوگوں کو غیرت اور اہمیت بتلائی اور پاکستان کی قرارداد پاکستان منظور کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو وہ صبح بھی آئی، وہ شام بھی آئی جب ان بدبختوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، جن لوگوں نے ہجرت کرنا چاہی۔ محترم بھائیوں، ہجرت اتنی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑنا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلنا، کس لیے نکلنا ہے؟ ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزاد ملک میں آزادی کی نعمت سے نوازا، وگرنہ آج ہم پوری دنیا میں دیکھیں جن لوگوں کو آزادی نہیں ملی، جو لوگ آزاد نہیں ہیں، جو لوگ ابھی تک کفار کی غلامی میں ہیں اور ان کے قبضے میں ہیں، ان کے ظلم و ستم کو دیکھ کر کے سن کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج 11 اگست 2023 ہے۔ پاکستان کو بنے ہوئے 76 سال ہو چکے۔ اللہ تعالی ہمیں اس آزادی کی نعمت کو، اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم بھائیوں، آج پورے ملک میں ایک مایوسی کی لہر دوڑ چکی ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں آزادی حاصل کرنے کے بعد آزاد قوم کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ رب رحمان نے فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں نہایت کمزور تھے، ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک کر لے نہ جائیں، تو اس اللہ رب رحمان نے تمہیں جگہ دی اور اپنی مدد کے ساتھ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ محترم بھائیوں، ملک کے اندر افراتفری ایک طرف، مہنگائی ایک طرف، دہشت گردی ایک طرف، ظلم و ستم حکمرانوں کے ایک طرف، اور اللہ کی طرف سے دی گئی نعمت آزادی وہ ایک طرف ہے، تو ہمیں رب رحمان نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے اور تم اس بات سے ڈرتے تھے کہ تمہیں کوئی اچک نہ لے، اٹھا نہ لے، تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بچوں کو، اور تمہیں گھروں سے اٹھا کر کے تمہاری عزتیں نالام نہ کریں۔ پھر رب رحمان نے تمہیں
یہ نعمت دی آزادی والی، جو قومیں اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھتی وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ تاریخ کو یاد رکھتے ہیں، اپنے ماضی کو یاد رکھتے ہیں، اپنے رب رحمان سے اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ آج اگر ہم پریشان ہیں تو کس لیے؟ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم وارسلنا السماء علیہم مدرارا۔ اللہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے وہ لوگ نہیں دیکھے جن کو ہم نے زمین کے اندر حکومت عطا کی، آزادیاں عطا کی، پھر انہوں نے گناہ کرنے شروع کر دیے، ہم نے ان کو پھلوں کی نعمت سے نوازا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، آسمان سے ہم نے ان کو پانی کی نعمت سے بھی نوازا، پھلوں کے رزق سے بھی نوازا، اور ان کے گھروں سے نیچے سے نہریں بہتی تھیں۔ پھر ان بدبختوں نے کیا کیا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے، ان کی سرکشیوں کی وجہ سے، رب رحمان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، شیطان کی تابع داری کرنے کی وجہ سے، نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، پھر ہم نے ایک اور کو کھڑا کر دیا۔ محترم بھائیو، رب رحمان فرماتے ہیں اگر تم زمین کے اندر انصاف نہیں کرو گے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاؤ گے، بدکاریاں کرتے چلے جاؤ گے، شرک کرتے چلے جاؤ گے، اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے بدلے میں کوئی اور قوم لے کے آئیں گے، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اپنے رب رحمان سے محبت کریں گے۔ عزت علی المومنین اذلت علی الکافرین، مومن آپس کے اندر محبت کرنے والے ہوں گے، کافروں کے خلاف ان کی نفرت ہوگی۔ محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ملک پاکستان 14 اگست 1947 کو دے دیا۔ اس کا تھوڑا سا ماضی ہم دیکھیں، کس طریقے سے ہمیں رب رحمان نے پاکستان عطا کیا۔ پیچھے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر کے گئے، مکہ کی طرف منہ کر کے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اے مکہ، اے بیت اللہ، تجھے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن تیرے رہنے والے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر! ان بدبختوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جب کھڑے کر دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ جیسے، شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ جیسے، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جیسے اللہ نے بندے کھڑے کیے۔ پھر ان لوگوں نے لوگوں کی غیرت کو جگایا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال کی آیتیں سنائیں۔ لوگوں، عزت کے ساتھ جیو، غیرت کے ساتھ جیو، دین پر جیو، نبی کی حرمت پہ جیو، قرآن کی عزت کے لیے جیو، اللہ کی توحید کے لیے جیو۔ جب ان لوگوں کو اسلام کی، توحید کی، جب ان کو باتیں سنائیں، جہاد کی باتیں سنائیں، پھر لوگ کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے آزادی کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان اب اپنے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو لے کر کے، عمر بن خطاب کی تلوار کو لے کے، خالد بن ولید کی تلوار کو لے کر کے اب دنیا کے اندر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر ان نے ہندوؤں کو بھی بلایا، سکھوں کو بھی بلایا،
آیا اور بابا جی محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ مسلمانوں کی طرف سے قائد کھڑے ہوئے، لیڈر کھڑے ہوئے، پھر انہوں نے مسلمانوں کو کھڑا کیا، ان کی غیرت کو جگایا، کہیں لاہور کے اندر میٹنگیں کی، کہیں دہلی کے اندر، بلوچستان کے اندر، پشاور کے اندر، اور کہیں کہاں کہاں جا کر کے مسلمانوں کی غیرت کو جگایا، ان کو اٹھایا، عزت کے ساتھ جیو۔ ایک ہم ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس ملک کا نام علامہ اقبال نے ان سب کو بتایا، اس کا نام پاکستان ہوگا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ لوگوں کو بات بتلائی، بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، عورت کو، سب کو یہ پیغام دیا۔ پھر وہ وقت آیا جب 1940 کے اندر قرارداد پاکستان منٹو پارک لاہور کے اندر 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے لاکھوں لوگوں کے سامنے پیش کی کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کی ثقافت الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، مسلمانوں کا رہن سہن الگ ہے، مسلمان الگ چیز ہیں۔ لوگوں کو غیرت اور اہمیت بتلائی اور پاکستان کی قرارداد پاکستان منظور کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14 اگست 1947 کو وہ صبح بھی آئی، وہ شام بھی آئی جب ان بدبختوں نے مسلمانوں پر ظلم کیے، جن لوگوں نے ہجرت کرنا چاہی۔ محترم بھائیو، ہجرت اتنی معمولی چیز نہیں ہے۔ اپنے گھروں کو چھوڑنا، اپنے والدین کو چھوڑنا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے نکلنا، کس لیے نکلنا ہے؟ ہجرت کے لیے نکلنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ ان بہنوں نے، ان بیٹیوں نے قربانیاں دیں جن کی داستانیں ہم مطالعہ پاکستان کے اندر پڑھتے ہیں، کس طریقے سے وہ ایک عورت نکلتی ہے، ننھا سا بھائی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب اپنے گھر سے نکلتی ہے پاکستان کی طرف، راستے کے اندر ہندوؤں سکھوں کے گماشتوں کے جنگل میں آ جاتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ کتنی ہی نوجوان مسلمان لڑکیوں کو ان لینوں کے اندر لگایا ہوا ہے۔ بدبخت شیطان کے پجاری ان سکھوں نے ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، ان کی چھاتیوں کو کاٹ دیا، ان کے کانوں کو کاٹ دیا، ان کی گردنوں کو کاٹ دیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اور ایک خاتون کیا کہتی ہے؟ میں اپنے بھائی کے ساتھ تھی، 9-10 سال کا میرا یہ بھائی، وہ آگے بڑھتا ہے جا کر کے میری عزت بچانے کے لیے، میری عصمت بچانے کے لیے مجھ آگے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں تجھ پہ حملہ نہیں کرنے دوں گا۔ ان بدبختوں نے اس ننھے بچے کو آسمان کی طرف اچھالا ہے، نیچے سے نیزے کے ساتھ اس کو لٹکا دیا ہے۔ اللہ کے راستے کے اندر اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ وہ بدبخت اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں۔ کتنی ہی ماؤں کی داستانیں ہیں، کتنی ہی بہنوں کی داستانیاں ہیں، کتنے ہی بوڑھوں کی داستانیں ہیں جن کی داڑیاں نوچی گئیں، جن کے گلے کاٹ دیے گئے، جن کو شہید کر دیا گیا، اور کتنی بہنوں نے اپنے آپ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دریاؤں کے اندر چھلانگیں لگائیں۔ اور آج ہم یہ اپنے بدبخت حکمرانوں کا ظلم دیکھ کر کے، یہ مہنگائی دیکھ کر کے، یہ ہم عدم برداشت کر لیتے ہیں، اور کوئی چڑھ کے کوٹھے سے چھلانگ لگاتا ہے، کوئی نہر کے اندر چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے اس سے بہتر تھا ہم حکمران، وہ ہمارے حکمران انگریز ہی ہوتے، کوئی کہتا ہے ہم بہتر ہے ہم انڈیا میں چلے جاتے۔ محترم بھائیوں، ہم لوگوں نے وہ غلامیاں دیکھی نہیں ہیں۔ مہنگائی ٹھیک ہے، یہ ان کا ظلم ٹھیک ہے، ان بدبختوں کی بدبختیاں ٹھیک ہیں، ان کے خلاف بھی اٹھنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، ان کو بھی شرم و حیا دلانی چاہیے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے یأس، جس کا ہوتا ہے مایوسی کہتے ہیں جو دل کے اندر آتی ہے۔ تقنطوا، قنوط کہتے ہیں جو زبان کے اندر بھی اظہار ہو جاتا ہے، جو آج ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، فیس بک پہ، واٹس ایپ
پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ ہم دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ اس سے بہتر ہے کہ ہم یہاں سے ہجرت کر کے چلے جائیں اور دیکھو جا کے ان برما والے مظلوم مسلمانوں کو، دیکھو کس طریقے سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان انڈیا کے اندر ان مظلوم مسلمانوں کو دیکھو جو گائے ذبح کرتے ہیں اور لٹکا دیے جاتے ہیں۔ اب ان بدبختوں کو دیکھو جو ظلم و ستم کرتے ہیں مسلمانوں پر، کہ ایک مسلمان نے گائے خریدی ہے اپنے گھر کے لیے، قربانی کے لیے نہیں خریدی، اس کی ٹانگ سے رسی باندھ کر کے گاڑی کے پیچھے اس کو کھینچ کر چلتے ہیں۔ یہ ظلم و ستم تو ابھی ہم پر نہیں کیے۔ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم پر ظالم حکمران ظلم کریں تو تم نے دیکھنا ہے میرے عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے؟ بلوائیوں نے حملہ کر دیا، اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا، ظلم کیا، پانی بھی بند کر دیا، کھانا بھی نہ دیا، اور قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی تلاوت پہ پہنچتے ہیں، بدبخت وار کرتے ہیں، خود شہید ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف زبان بھی نہیں کھولی، تلوار بھی نہیں چلی۔ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ تو پڑھیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا۔ پھر آپ فرماتے ہیں خلافتوں کے بعد ملوکیت آئے گی، بادشاہت آئے گی، پھر اس کے بعد جو اس وقت موجودہ جمہوریت ہے اس کا تذکرہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسے بدبخت حکمران ہوں گے جو حکومت کو حاصل کرنے کے لیے، عہدے کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لڑیں گے جس طرح گدھے لڑتے ہیں۔ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے بلکہ لڑیں گے کس طریقے سے؟ جس طرح گدھے لڑتے ہیں۔ اور یہ آج ہمارے حکمران، کسی کا نام لینا مقصود نہیں ہے، پوری دنیا میں سے سب سے بدتر ہمارے حکمران پاکستان کے، یہ جو مہنگائی کا عذاب لے کر کے ہم پر مسلط ہوئے ہیں، یہ ان کا قصور نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا۔ اللہ کہتے ہیں ایک کتنی ہی ایسی بستیاں جس کو ہم نے تباہ کیا، اس لیے انہوں نے رسولوں کی بھی نافرمانی کی، اپنے رب کی بھی نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ بتوں کی پوجا کرنے والا ملک ہندوستان ہے، اور مردوں کی پوجا کرنے والا دنیا کے اندر واحد ملک ہے جو پاکستان ہے، جو ایک اللہ کے در کو چھوڑ کے در در پہ سر جھکاتے ہیں۔ کوئی جا کر کے علی حجویری کی قبر پہ جا کے ماتھا ٹیکتا ہے، کوئی پاک وطن، کوئی سخی سرور، کوئی اسلام آباد، کوئی پشاور، کوئی کشمیر، پتہ نہیں کتنے ہی رب بنا لیے ہیں ہم لوگوں نے۔ پھر کہتے ہیں ہم پر حکمران ایسے مسلط ہو گئے ہیں جو ہم پر ظلم کرتے ہیں، مہنگائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ کہتے ہیں ان کا ہم محاسبہ پھر سخت کرتے ہیں۔ یہ ہمارا محاسبہ سخت ہو رہا ہے اگر ہم اللہ کی طرف نہیں پلٹیں گے، انصاف نہیں کریں گے، ظلم کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ کہتے ہیں ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے ایک ایسی بستی کی جو بہت مطمئن رہتے تھے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ، پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو چکھایا بھوک کا، خوف کا، یہ عذاب اللہ کہتے ہیں ہم نے چکھایا ان کو جو اللہ کے نافرمان ہو۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم نے اللہ کے مقابلے کے اندر ولیوں کو کھڑا کر دیا، درگاہوں کو کھڑا کر دیا، درباروں کو کھڑا کر دیا، اللہ کا بھی شریک بنایا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر ہم نے اماموں کے دین کو کھڑا کیا، اللہ کے رسول کی بات کو پیچھے کیا اور اپنے اماموں کی باتوں کو آگے لے گئے۔ پھر کہتے ہیں ختم نبوت پہ قادیانیوں نے ڈاکہ ڈالا۔ نہیں، چور دروازے ہم نے دیے ہیں، چور دروازے ہم نے دیے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں ولیوں کو کھڑا کر دیا، نبی کے مقابلے میں اماموں کو کھڑا کر دیا۔ امامت اماموں کی بے شک وجہ ہے، اطاعت کے لائق محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت صرف اللہ کی، اطاعت محمد رسول اللہ کی۔ جب ہم اس نقطے پہ اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع کر لیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر وہ حکمران عطا کرے گا۔ بنو امیہ کے کچھ ظالم حکمرانوں نے جب ظلم و ستم کیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کے طور پر جب انہوں نے معافیاں مانگی، گناہ سے ٹل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمران عطا کیا۔ کیسا حکمران ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ، جسے آج دنیا عمر ثانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کون ہے؟ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی پوتی ام عاصم کا بیٹا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جب خلافت منصب کے مسند پہ بیٹھتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں کو انصاف کی بات کہتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہوئے پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سناتے ہیں کہ امی عائشہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفارش لے کر کے آئے کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک لڑکی نے چوری کی ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے اسامہ آتشفی حد من حدود اللہ، کیا اللہ کی حدود کے اندر تو سفارش کرتا ہے؟ اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرتا ہے، اللہ کی حدود کے اندر سفارش کرتا ہے۔ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ پچھلے پنکھے چلا دو، اللہ کرے خیر۔ سمرقند کے علاقے کے اندر قتیبہ بن مسلم کو رحمت اللہ علیہ کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کے بندے سے اتنے کام لیے، وقت تو ان کو تھوڑا ملا، لیکن یہ بندہ رب کا کام کر کے چلا گیا۔ اب تو کہتے ہیں ابھی تو ہمیں 3 سال ملے ہیں، کوئی کہتا ہمیں 18 مہینے ملے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ او بدبختو، ایک دن کی حکومت مل جائے، ایک دن کی حکومت مل جائے تو اللہ کے بندے زمین کے اندر امکناہم فی الارض، اللہ اگر دنیا کے اندر حکومت دے دے، اقام الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کر دیتے ہیں، زکوٰۃ کو قائم کر دیتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ بیٹھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ آپ فرماتے ہیں من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ لاقتلنہ، جو نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا۔ یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سمرقند کے علاقے کے اندر قتیبہ بن مسلم کو بھیجتے ہیں۔ قتیبہ بن مسلم رحمت اللہ علیہ علاقے فتح کرتے کرتے سمرقند کے علاقے کے اندر پہنچے۔ صبح کا وقت ہے،
حملہ کر دیا ہے، لوگوں کو فتح کر لیا ہے۔ اس وقت کا بہت بڑا پادری اس نے کہا مجھے مسلمانوں کے لیڈر سے ملوائیے۔ قتیبہ بن مسلم سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے آپ کا تو یہ دین کہتا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے، دعوت اگر قبول کر لیں تو ٹھیک، ورنہ ان سے جزیہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، اگر وہ بھی نہ دیں تو پھر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے تو ہمیں سوئے ہوئے کو فتح کر لیا۔ یہ بات کہہ کر کے واپس گئے اور اپنے ایک ایلچی کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے نام خط لکھا، اپنے ایلچی کو خط دے کر کے بھیجا دمشق کے اندر۔ یہ دمشق کی گلیوں کے اندر یہ ایلچی، یہ قاصد گھوم رہا ہے اور کہتا کیا ہے، میں نے امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کے گھر جانا ہے، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کے آفس کا پتہ بتلاؤ۔ کسی نے کہا یہاں سے چلے جاؤ، اس طرح مڑ کے وہاں پہ فلاں جگہ پہ ان کا گھر ہے۔ یہ اسی رستے پہ، بتلائے ہوئے رستے پہ گیا، وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک خاتون اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ کے اپنے گھر کی گارے کے ساتھ لپائی کر رہی ہے، اور ایک مرد نیچے سے مٹی کا گارا گوندا ہوا اس کو پکڑا رہا ہے۔ یہ واپس آیا، کہتا ہے بھائی میں مسافر ہوں، سمرقند سے آیا ہوں، کیا تم لوگ مسافر کی عزت نہیں کرتے؟ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے عمر بن عبدالعزیز کا پتہ پوچھا ہے، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے۔ کہتے ہیں چل میرے ساتھ۔ وہ ساتھ چلے گئے، کیا دیکھتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ وہ مٹی کو اٹھاتے ہیں اور ان کی بیوی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ گھر کی چھت کی لپائی کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں یہی تو ہمارے امیر المومنین، یہ ہے امیر المومنین۔ جا کے شکایت کی، خط لکھا، خط دکھایا۔ امیر المومنین نے اسی خط کے بیک پہ لکھا کہ قتیبہ بن مسلم، اے مسلمانوں کے سپہ سالار، یہ شکایت آئی ہے، ایک قاضی مقرر کریں اور وہ قاضی تمہارا فیصلہ کرے، پھر مجھے ریٹرن جواب دو۔ یہ خط لے جا کر کے اس پادری کو اس نے دیا، اور اس پادری نے یہ خط قتیبہ بن مسلم کو پہنچایا۔ قتیبہ بن مسلم نے یہ جب خط پڑھا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا، اپنی رعایا میں سے، اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کے اندر جو مجاہدین ہیں ان میں سے ایک کو قاضی بنایا اور کہا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا ہے کہ ایک قاضی کو مقرر کرنا ہے، کتاب و سنت پر ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ ایک سائڈ پہ پادری ہے اور ان کے حواری ہیں، ایک طرف قتیبہ بن مسلم ہے، یہ قاضی بن گیا ہے۔ قاضی سوال کرتا ہے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پادری کہتا ہے مسلمانوں کا یہ وتیرہ ہے، جب کسی علاقے کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو اللہ کی توحید کی، اپنے نبی کی سنت کی، رسالت کی دعوت دیتے ہیں، اگر تو وہ مان لے تو ٹھیک ہے، ورنہ جزیے کا، ٹیکس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ زمین کے اندر رہنا ہے، یہ زمین اللہ کی ہے، اللہ کے بندوں کی ہے، تم کافرو بدبختو اس کے اندر ٹیکس دے کر کے رہو گے۔ سبحان اللہ، یہ میں بات یہاں روک کر کے یہ بتانا چاہتا ہوں، اور ٹیکس، جزیہ کافروں سے وصول کیا جاتا ہے، مسلمانوں پہ خرچ کیا جاتا ہے، مسلمان مالدار لوگوں سے زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم، امیروں کے سے لے کر کے غریبوں کے اندر تقسیم کی جاتی ہے۔ تمہارا نظام تو یہ ہے، آخر تم نے حملہ کیوں کیا؟ قاضی کہتا ہے قتیبہ بن مسلم سے بتا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے؟ قتیبہ بن مسلم سپہ سالار ہے، کمانڈر ہیں، ہمارے بھی کمانڈر ہیں،
کوئی آسم ہے، کوئی باجوہ ہے، یہ بھی ہمارے کمانڈر ہیں۔ وہ بھی ایک کمانڈر تھا، کہتا ہے قاضی صاحب اسی طرح بات ہے۔ قاضی نے دوبارہ پوچھا بھئی تیرے خلاف بات آ جائے گی؟ کہتا ہے اسی طرح ہے، ہمارے نبی کا فرمان یہی ہے، آئین اور قانون یہی ہے۔ سہ بارہ پوچھا، کہنے لگے اگر آپ اس پادری نے یہ بات جس طرح کہی ہے اسی طرح ہے اور آپ اقرار بھی کر رہے ہیں تو پھر جتنے بھی مسلمان ہیں ان سب کو اس سمرقند سے نکالا جائے اور اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ اس وقت تک یہاں حملہ نہیں کیا جائے گا جس وقت تک ان کو آگاہ نہیں کیا جائے۔ پادری اور اس کے حواری کیا دیکھتے ہیں؟ انہوں نے قاضی کا فیصلہ سنا ہے، عمر بن عبدالعزیز کا خط آیا ہے، کئی وہ بھی خط ہیں جو سیفل ہیں، جو فلاں ہیں فلاں ہیں، یہ خط عمر بن عبدالعزیز کا ہے، امیر المومنین کا ہے۔ یہ خط پڑھ کے سنایا ہے، فیصلہ سنا دیا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کو، بیوی کو اور اپنی سواریوں کو لیا اور سرحدوں کی طرف دوڑنے لگے۔ چند گھنٹوں کے اندر پورا سمرقند خالی کر دیا۔ شام تک پورے سمرقند کے اندر یہ بحث شروع ہو گئی، چھڑ گئی، یہ کیسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی بات کو مانتے ہیں؟ ان کا نبی کیسا ہوگا؟ ان کا حکمران کیسا ہوگا؟ ان کا قاضی کتنا کمال ہے؟ یہ فیصلوں کو، آئین اور قانون کو کیسے مانتے ہیں؟ شام تک ایک دوسرے کے ساتھ چین گوئیاں کرتے کرتے بے اختیار اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، سرحدوں کی طرف دوڑتے ہیں اور قتیبہ بن مسلم کو اور ان کے مجاہدین کمانڈوز کو مل کر کے سرنڈر ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم غلامی قبول کرتے ہیں، ہم تمہارے غلام ہیں، تم ہمارے آقا ہو اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہم کو پڑھاؤ، ہم مسلمان ہوں۔ یہ ہیں ان لوگوں کے انصاف، یہ ہیں ان لوگوں کے آئین اور قانون جو اپنایا کرتے تھے۔ اور ایک قانون ہمارے بھی ہیں جن کو ہم فالو نہیں کرتے۔ اچھی باتوں کو تو ہم فالو کریں، چوریوں کو تو چھوڑیں۔ کوئی بجلی چوری کرتا ہے، کوئی جناب گیس چوری کرتا ہے، کوئی مسلمانوں کا روپیہ چوری کرتا ہے، کوئی حکمران بدبخت پورے کے پورے IMF کے غلام بن جاتے ہیں اور پوری قوم کا مال چرا کر کے لے جاتے ہیں۔ ان چوریوں کو چھوڑو، ان رہزنیوں کو چھوڑو۔ ایک اللہ کی طرف ہم اگر پلٹ جائیں گے، نبی کی اطاعت کریں گے، انشاءاللہ آزادیاں ہم کو مبارک ہوں گی۔ ورنہ یہ آزاد ہو کر کے ہم ذیلی غلام ہیں، IMF کے غلام ہیں، کافروں کے غلام ہیں، بچے ہمارے غلام، تعلیم ہماری غلام، ہمارا جو ہے سوشل میڈیا یہ غلام، یہ سارے کے سارے حکمران، یہ ججز، یہ پولیس، یہ ہمارے ادارے، سب کے سب غلام۔ جب ہم اللہ کے غلام بن جائیں گے، نبی کے مطیع بن جائیں گے، انشاءاللہ یہ غلامیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ آزادی ملنے کے بعد اپنے ملک، اپنی ریاست، اپنے خطے کا دفاع کرنا بہت ضروری ہے۔ میں دوبارہ وہ بات دہرائے دیتا ہوں جو میں نے خطبے کے شروع کے اندر کہی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ یہ بدبخت جتنے حکمران ہم پر ظلم کرتے ہیں ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، انشاءاللہ اچھے دن آئیں گے، اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اسلام آباد کے اندر کافروں کا غلام نہیں بیٹھے گا، امریکہ کا غلام نہیں ہوگا، انڈیا و اسرائیل کا غلام نہیں ہوگا،
انشاءاللہ اگر ادھر کوئی بیٹھے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بیٹھے گا. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم مایوسیاں چھوڑیں گے. یہ اپنے دماغوں سے یہ بات نکال دیں. 14 اگست آ رہا ہے تو مختلف کے جملے جو ہیں وہ ادھر ممبر پہ بولنے والے نہیں ہیں. جو بےہودہ جملے ہم سن رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے، نماز کو قائم کرنا چاہیے. یہ جھوٹ اور فراڈ، دھوکے بازی تجارت کے اندر، لین دین کے اندر، معیشت کے اندر، معاشرت کے اندر، یہ خباثتیں ہمیں چھوڑنا ہوگی. پھر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی. ہم پھر انشاءاللہ حقیقی آزاد بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران بھی اچھے عطا کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہماری معیشت بھی درست ہوگی، اور انشاءاللہ ہم پوری دنیا کے اندر حکومت کریں گے. اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم احفظ پاکستان، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم من ارادنا و جہادنا